بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، محمد عباس خان بات کر رہا ہوں۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے نوکری ورسز تجارت، جاب ورسز بزنس۔ ناظرین، اس ویڈیو کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے نوکری سے متعلق اور دوسرا حصہ ہے کاروبار سے متعلق، یعنی کہ نوکری اور کاروبار میں فرق کیا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلے نوکری پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 90% لوگ دنیا میں جاب کرتے ہیں، چونکہ دو ہی ذرائع ہیں۔ انسان جو اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دو ہی ذرائع کا استعمال کرتا ہے، ایک نوکری اور دوسرا کاروبار۔ انہی سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے، کھانا پینا اور ضروریات زندگی۔ تو اس میں جو خوشحالی کا پارٹ ہے وہ ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو کاروبار کرتے ہیں، دنیا میں بزنس کرتے ہیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، برانڈ ہیں۔ لیکن ان دونوں چیزوں کا مول ظاہر الگ الگ ہے۔ پہلے جاب کا ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان اور اس سے کشمیر میں جو ہمارے گھروں میں جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں وہ زیادہ تر نوکری کے لیے ہیں، اسی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اسی کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے۔ جاب کے بھی دو تین ذرائع ہیں، ایک ہے کمرشل جاب، اس کے بعد ہے گورنمنٹ جاب، پرائیویٹ سیکٹر، اور پھر سروسز آتی ہیں۔ تو اس وقت جو دنیا میں دولت کا تقسیم کا نظام ہے وہ اس کا بیلنس نہیں ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ جو سرمایہ دار لوگ ہیں انہوں نے ایک اپنا ہی نظام رکھا ہوا ہے کہ یہ مینیجر ہے، اس کی اتنی تنخواہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ کلرک ہے، یہ اکاؤنٹنٹ ہے۔ تو اصل میں جب انگریز بر صغیر میں آیا، جب ہندوستان میں آیا، تو اس نے یہ نوکری تعارف کرائی، کیونکہ اس کو مین پاور کی ضرورت تھی، اس کو کام لینا تھا، حکومت تو اس کی تھی، تو اس نے اپنے ماتحت لوگوں کو حصے بنائے کہ یہ نوکری ہے جی، یہ آپ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ کلرک ہے، یہ آفس بوائے ہے۔ اس طرح کی انہوں نے چیزوں کو کریٹ کیا اور پھر ہمیں اس میں لگا دیا اور خود کرسی پہ بیٹھ کے حکومت کرتا رہا۔ تو اس سے پہلے اس کا اتنا تصور نہیں تھا، بالخصوص مسلمانوں میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ اسی کے اثرات ہیں جن سے ہم ابھی تک نکل نہیں پائے ہیں، اور اسی کے زیر سایہ ہم پل رہے ہیں، اور اسی کی بدولت اس وقت دنیا میں وہ جو نظام چل رہا ہے، ایک طرف ایک پلڑا اوپر جا رہا ہے اور ایک پلڑا نیچے کی طرف جا رہا ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں۔ تو ہم سب مل کے یہ جو ایک سینیریو بنا ہوا ہے نوکری کا، اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ دیجیے گا، لیکن یہ کوئی اتنا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ جس سے آج ہم بات کریں اور کل ہم اس سے نکل جائیں۔ اس کا جو ایک پچ تیار کرنی پڑتی ہے، گراؤنڈ تیار کرنا پڑتا ہے، تو تب جا کے یہ چیزیں ان سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بزنس میں ترقی کرنی ہے، پھلنا پھولنا ہے، تو آپ اس طرح سوچیں کہ میرے آگے لوگ کام کریں، یعنی یہ دو ہاتھ ہیں، ایک انسان کے پاس دو ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ تو جب ان ہاتھوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے، جب گھنٹوں کو آپ ملٹیپلائی کریں گے، فرض کیا آپ کے پاس 10 آدمی آ گئے تو 10 تو 20 ہاتھ ہو جائیں گے۔ اب 20 ہاتھ اور تقریباً 20 400 600-700 گھنٹہ بنتا ہے۔
جب 600-700 لوگ یا مین پاور آپ کے پیچھے کام کریں گی تو پھر آپ کی جو انکم ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے گی، تو اس سے پھر آپ کی جو خوشحالی ہے، آپ کی جو ملک ہے، اس میں بھی ذرائع پیدا ہوں گے۔ تو اس کی ذہن سازی، اس سے چونکہ ہماری ذہن سازی ہوئی ہے اس کام کے لیے، تو اس سے ہم نے باہر آنا ہے۔ باہر کیسے آنا ہے؟ اسرائیل کو دیکھیں، وہ چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے راول پنڈی لاہور جتنا اس کی آبادی ہے، لیکن اس وقت معاشیت کا عالمی معاشیت کا تقریباً 70% اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے بڑے بڑے برانڈ بنا کے رکھے ہیں جس کی انکم ڈائریکٹ ان کو جاتی ہے۔ اس میں فارمیسی ہے، مشروبات ہیں اور ڈرگس ہیں، اور اس طرح اسلحہ کا کام کرتا ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دیتے ہیں کہ وہ جب دنیا سے آنے سے پہلے ہی وہ ان کی یعنی کہ ذہن سازی شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہمارے یہاں اور ان میں جو فرق ہے وہ یہی بنیادی فرق ہے۔ ہم جب پڑھ لیتے ہیں، ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، اس وقت جاب کرتے ہیں یا پھر بزنس کا سوچتے ہیں، لیکن وہ ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ اس وقت جو ہے نا، ہم اس حساب سے اس نیج پہ ہم بزنس نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری ذہن سازی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ہم اپنے گھر کا جو ماحول ہے اس کو نوکری کو بزنس میں کنورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا بزنس ہے تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس چیز کو سمجھیں، اور بلکہ ان کو آپ ان کے ذمہ لگا لیں کہ یہ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں، اس کے وہ 8ویں جماعت میں پڑھتے ہیں، تو آپ ان کو اس فیلڈ میں لانچ کریں۔ ان کو 1-2 گھنٹے پارٹ ٹائم ان سے آپ کام لیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آج کل سردی ہے، تو سردی میں آپ کا بچہ اگر 8-10 سال کا ہے تو اس کو انڈے ابال کے دے دیں کہ جاؤ یہ مارکیٹ میں بیچ کے آؤ۔ تو جب وہ بیچ کے آئے 1 دن 2 دن پھنس گیا، اگر اس کو نہیں، اس کی جو ہیزیٹیشن، جو اس کے بیریئر ہیں، وہ اس کو ہو سکتا ہے ہفتے میں وہ ریموو کرنے میں ٹائم لگے، لیکن 1 دن آئے گا، 2-4 دن کی پریکٹس سے وہ بچہ آپ کے انڈے سیل مارکیٹ میں بیچ کے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، آپ کی جو اس کی ٹریننگ ہے وہ بھی مطلب سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو اگر وہ 8-10 سال کا تھا اور یہ کام وہ مسلسل کر رہا ہے سیزن وائز، کچھ وہ سردیوں میں گرمیوں میں اس سے آپ کام لے رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ اس کو دے رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں آپ اس کو، تو وہ جب 20 سال کا گریجویشن کرنے کے بعد جب 20 سال کا ہو جائے گا تو وہ بڑا بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے۔ اس سے آپ بڑے بڑے کام لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ 1 کروڑ روپیہ دے سکتے ہیں، وہ 1 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں وہ پھینک کے بزنس کر کے وہ 2 کروڑ لا سکتا ہے۔ تو اس کی بنسبت اگر آپ کا وہی بیٹا جس کو آپ بزنس کی اونر نہیں ہے، تو وہ گریجویشن کے بعد جاب کے لیے 20,000-30,000 کی جاب کے لیے دھکے کھائے گا۔ اس کو اگر آپ 1 لاکھ روپیہ دیں گے کہ بیٹا یہ لو 1 لاکھ روپیہ، اس سے آپ بزنس سٹارٹ کریں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ 1 لاکھ کو 2 لاکھ میں کنورٹ کرے گا، بلکہ وہ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ میں جو ہے جاب کروں، اور جاب کے لیے پھر وہ ایکسپیرئنس گین کرے گا، کہیں جا کے مفت میں کام کرے گا، اس کے بعد 2-3 سال مزید اس کو بلڈ ہونے میں لگیں گے، اس کے بعد جا کے وہ 30-40 ہزار کی جاب لے گا۔ تو یہ اصل میں دیکھیں، ایک بینک مینیجر ہے تو وہ پورا بینک چلاتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پورے کلائنٹ لاتا ہے، مطلب بڑے بڑے اکاؤنٹ ہولڈر کو وہ لاتا ہے اپنے بیہاف پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن انڈیویجولی اگر اس کو یہ کام دیا جائے تو اس کے لیے وہ بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو یہی شروع سے ہی اس کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے اب گھروں میں اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے تاکہ ہم اس چیز سے باہر آ سکیں، یہ جو نوکری والا سسٹم ہے اس سے باہر آ سکیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ
کام نوکری میں 1% ہے اور تجارت میں 9% ہے. تو اس کی پرسنٹیج فرض کیا 100 روپے اگر کسی کو ملے گا تو اس میں اگر وہ تجارت کرے گا تو اس کا اگر 9 حصے نکالیں تو وہ 90 روپے بنتا ہے اور ایک حصہ جو ہے 10 روپے بنتا ہے. تو اس سے ظاہر ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ کاروبار میں برکت ہے. ہمارے جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں 10 وہ سارے تجارت کرتے تھے، مطلب وہ بزنس کرتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کاروبار اور تجارت اس میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور اگر ایک دیانتدار تاجر جو دنیا میں دیانتداری سے جو جھوٹ فراڈ اور منافع خوری یا جس طرح اسٹاک کر کے چیزیں میں پیسے ڈبل کرتا ہے، یہ اگر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیغمبروں کے ساتھ نسبت رکھی ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کو اللہ نبیوں کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے. لیکن اس میں بڑا ٹیسٹ ہے. ہمارا معاشرہ اس وقت کرپشن میں مطلب ملاوٹ میں بالکل ملوث ہے اور جھوٹ چل رہا ہے ساری مارکیٹ میں. آپ سارے بازاروں کا چکر لگائیں، لیکن اس میں ظاہر دیانتدار بھی ہیں لیکن دیانتدار بہت کم ہیں. ہم نے اس چیز کو بھی پروموٹ کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیانتداری کو بھی پروموٹ کیا جائے. تو اب جو دوسرا حصہ ہے اس کا جو بزنس کا، تو بزنس میں بڑی برکت ہے. تو اس کے لیے ہمیں وہ گراؤنڈ تیار کرنا پڑے گا. ہمارے جو بالخصوص ہماری عورتیں ان کا بھی بڑا کردار ہے، چونکہ یہ جو سسٹم ہے گروتھ کا، یہ عمل جب عورت میں ٹھہرتا ہے تو وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی سوچ کیا ہے، آنے والا بچہ کس طرح اس کی گروتھ ہوگی، اس کا مینٹل لیول، یہ سارا اس کا نظام پیٹ میں ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. ہماری عورتوں کو خاص طور پہ ان کا بڑا مقام ہے. ان کو اپنی نسل کے لیے بڑی تیاری کرنی چاہیے. ان کی سوچ، ان کی جو خوراک ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے، مطلب تاکہ ایک خوبصورت معاشرے کی جو ہے نا بنیاد رکھی جائے. تو ہمارا تھوڑا سا اصل میں مشکل ہوتا ہے، یہ چیزیں شعور نہیں ہے، نہ ہمارے مردوں میں ہے اور نہ ہی ہماری عورتوں میں اس لیول کا ہے جس لیول کا معاشرے کو، ایک اچھے معاشرے کو چلانے کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس کا غور و فکر کرنا چاہیے. دنیا بہت آگے نکل چکی ہے اور ہم اس دوڑ میں ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. تو اس سلسلے میں نے ایک مثال بنائی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے اس وقت، جو ہمارا ملک ہے، اس میں جو بھی حالات ہیں تو اس میں سارے لوگ جاب کی طرف جا رہے ہیں اور جاب کا بھی ایک سپیس ہے. الحمدللہ آج کے دور میں نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، بہت سارے جاب اپرچونٹیز ہیں. اسی طرح بزنس کی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے بھی اپنی سروسز دے سکتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، اس کے لیے آپ نے ذہن سازی اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے اور اپنی نسل کو بھی تیار کرنا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس کو مزید جو ہے نا اس پہ یہ ڈسکس کریں گے. اس کے مزید جو ریسرچ ہیں ان کو بھی میں لے کے آؤں گا. تو ابھی آج کی ویڈیو یہیں پہ میں ختم کرتا ہوں، لیکن اس ویڈیو کو نیکسٹ فیز میں پھر دوبارہ اس کا پورا ایک ریسرچ کے ساتھ آؤں گا. تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو پلیز شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.